میاں صاحب کیا صورتحال ہے یہ؟ کیا کوئی ابھی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کس قسم کی سرمایہ کاری آ رہی ہے؟ کیا ٹائم فریم ہے؟ کون سے سیکٹر ہیں؟ از دیئر اینی تھنگ لائک دیٹ؟ دیکھیں قائد صاحب، مارکا حق کے بعد اب تک جو ہے وہ 4 بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ پہلے جب مارکا حق پاکستان نے جیتا تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، تو اس وقت بہت سے وعدے ٹرمپ نے کیے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، ہم وہاں سے نکالیں گے اور بھارت کو بھی بیچیں گے۔ اور اس کے بعد معدنیات پر بات ہوئی، اور اس کے بعد چین کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے ایس سی او کانفرنس کے میں جو ہے وہ بہت سے سرمایہ کاری کے مواقع کھلے، وہاں پر صدر پاکستان بھی گئے، پھر سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا، اور اب جو وہاں پر واشنگٹن میں ملاقات ہوئی ہے، یہ اب دوسری یہ جو ابھی کا فیز ہے، یہ فیز امپلیمنٹیشن ہے۔ ابھی جو ہے وہ امریکہ سے آئندہ ماہ آپ دیکھیں گے نومبر کے اندر کمپنیاں جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہی ہیں، معدنیات میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ریئر ارتھ منرلز ہیں جس میں جو ہے وہ لیتھیم ہے، میلی بٹولیم ہے اور تانبا ہے، سونا ہے، کوبالٹ ہے، نکل ہے، اس کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اور وہاں پر جو ہے بہت بڑے پیمانے پر قاضی صاحب ایک سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، اور ایک ایسی دات پاکستان کے اندر موجود ہے جس سے سپیس ٹیکنالوجی میں مدد ملتی ہے، دفاعی ٹیکنالوجی میں مدد ملتی ہے۔ اس کے پہاڑ جو ہیں وہ ماشکیل کے مقام پر جو بلوچستان کا ہے وہاں پر موجود ہے، اور اس پر جو ہے سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب جو ہے پاکستان کے اندر 10 بڑے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ اس میں زراعت، کانکنی، ٹیکنالوجی، آئی ٹی سیکٹر، معدنیات، اور اس میں جو ٹورزم اور واٹر سیکٹر، پاور سیکٹر اور دفاعی پیداوار، اس میں جو ہے 300 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کرنے جا رہا ہے۔ اور سعودی عرب اور گلف ممالک جو ہیں وہ جتنا امریکہ کو دفاعی معاملات میں جو ان کو پیسے دیتے ہیں وہ بھی پاکستان کو اب ملیں گے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، ہمارے نائب وزیر اعظم کہتے ہیں اور وزیر دفاع کہتے ہیں کہ بہت سے ممالک، عرب ممالک جو ہے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر وہ یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی پاکستان کو سالانہ میرا کوشچن ہے، یہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسحاق ڈار صاحب انہوں نے بہت معاہدے کیے، انہوں نے 1992 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ بھی بنایا تھا، جس نے موسٹ آف دی اکانومسٹ جو ہیں ان کا دے آر آف دی ویو کہ جو پاکستان میں بلیک اکانومی کے کتنا بڑا بن گیا، جس طرح ڈاکٹر اکرام الاقہ میں بتاتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فارمل اکانومی سے 2 گنا ہے۔ تو میاں صاحب انہوں نے یہ معاہدے کیے تھے، دیز آر دی سیم پیپل۔ اگر آپ جبھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے کیا، جس میں 1250 ارب روپے کا ایک نیا جھٹکا 3.23 روپے پر یونٹ جو ہمیں پڑے گا، دیز ور دی پیپل، I mean in their record is hopeless۔ یہ لوگ معاہدے نہیں کریں گے میاں صاحب، hopeless record کریں گے۔ معاہدے جو ہیں وہ اس وقت کسٹوڈین جو ہے وہ ایس آئی ایف سی ہے، ایس آئی ایف سی کے تحت آج بھی وزیر پیٹرولیم نے ایک خوشخبری دی ہے سر، انہوں نے کہا ہے 5 بڑے کنووں میں تیل اور گیس نکلا ہے۔ اچھا اب میاں صاحب یہ ایک اور میں آپ کو بہت سے کنویں جو ہیں وہاں پر جاری ہیں، میں آپ کو ایک اور فگر شیئر کر دوں۔ ایس آئی ایف سی کسٹوڈین ہوگی سر۔ میں نے کہا 10 سالوں میں $700 بلین نکالا امریکہ بہادر نے ان خلیجی ممالک سے، اور حال یہ ہے کہ اب جو ان کے محلات ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھی ہم ظاہر ہے ہم تو جائیں گے، لڑیں گے، ہمارے برگزیدہ مقامات ہیں وہ ہم تو سب کچھ کر دیں گے، تو اب ان کو بھی ادھر ادھر سیکیورٹی کے لیے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے میاں صاحب، ابھی ڈاکٹر اکرام الحق گئے ہیں نا، انہوں نے ایک بات لکھی آج کے آرٹیکل میں کوٹ کر رہا ہوں وربیٹم، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ نقصان کبھی حملہ کر کے انڈیا نہیں پہنچا سکا، وہ حملہ کر کے ہمیں اسرائیل نہیں پہنچا سکا۔ آج مضمون چھپا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں، غالباً فرائیڈے ٹائمز میں ہے، اور کہ جتنا حملہ یہ جو اندر سے ہوا حملہ، یہ دیکھیں نا $2.6 ٹریلین کا وہ ہے، 1300 ارب روپے ویسے دیتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ میں، آپ بینکوں سے قرضہ لے کے دے رہے ہیں، برکس نکال دیا ان لوگوں نے۔ اس میں کوئی اور سنیں، آج 3 سال ہو گئے ہیں، میں اور آپ یہاں پہ بحث کر رہے ہیں، انہوں نے جو ری نیگوشیٹ کیے، ابھی ڈاکٹر کرام بتا کے گئے ہیں کہ وہی ٹرمز ہیں، وہی کنڈیشنز ہیں جنہوں نے برکس نکالا تھا ہمارا 2016 میں۔ بالکل قائد صاحب یہ ہوا ہے، میاں صاحب کو پوچھنا لے نہیں یار، nobody asks۔ سر آپ کو یاد ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت پہلے نہیں تھی، اس وقت ایس آئی ایف سی ہے۔ چلے میاں صاحب 2-3 سال تو ہو گئے ہیں ایس آئی ایف سی کو بھی، اور اس معاہدوں کی نگران بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے سر، نومبر کا مہینہ آنے دیں، نومبر کے مہینے میں
ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جو ٹیم پاکستان آ رہی ہے، اور بہت بڑی ٹیم جو ہے پاکستان آ رہی ہے، جس میں سرمایہ کاری کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازہ یہاں پر سرمایہ کاری کرنے آ رہی ہے باقاعدہ طور پر۔ زراعت کے اندر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بہت شکریہ۔ کانکنی کے اندر بہت بڑا معاہدہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، غربت ختم کرنے کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، سر سیلاب زدگان کی مدد ہونے جا رہی ہے، یہاں پر ڈیم بننے جا رہے ہیں، یہ یک وقت کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ 2025 خوشخبریوں کا سال تھا، 2026 جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا سال ہے سر، یہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 2027 2030 تک پاکستان 1 ٹریلین اکانومی بنے گا، اور اس کے بعد 3 بات سنیں میاں صاحب، ہمارا گول ہے۔ ان کی جو کارپوریشن اور ان کے جو کاروبار ہیں وہ تو پھیل پھول گئے۔ ہم اس وقت حالت یہ ہے کہ آج ہم نے چائنا کو کہا کہ ہم سارے کو قرضہ دینے جو کہ پیسے نہیں دے گئے۔ This is their so far this is ہاں کل کوئی ایک نیا کایا پلٹ جائے یا کایا کلپ جائے، کیا اسے کہتے ہیں، دنیا اور ہو تو وہ الگ دیکھیں گے۔ سو فار تو میاں صاحب کایا پلٹ چکی ہے سر، چلیں اجازت دیجئے، نہیں ہے کایا پلٹ چکی ہے، سی پیک 2 کا آغاز ہو چکا ہے سر، سی پیک 2 جو ہے وہ رشین ریاستوں تک جائے گا۔ میاں صاحب کیا صورتحال ہے، یہ کیا کوئی ابھی کمٹمنٹ ہوئی ہے، کس قسم کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، کیا ٹائم فریم ہے، کون سے سیکٹر ہیں، is there anything like that؟ دیکھیں قائد صاحب، مارکا حق کے بعد اب تک جو ہے وہ 4 بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ پہلے جب مارکا حق پاکستان نے جیتا تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، تو اس وقت بہت سے وعدے ٹرمپ نے کیے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، ہم وہاں سے نکالیں گے اور بھارت کو بھی بیچیں گے۔ اور اس کے بعد معدنیات پر بات ہوئی، اور اس کے بعد چین کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے ایس سی او کانفرنس کے میں جو ہے وہ بہت سے سرمایہ کاری کے مواقع کھلے، وہاں پر صدر پاکستان بھی گئے، پھر سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا، اور اب جو وہاں پر واشنگٹن میں ملاقات ہوئی ہے، یہ اب دوسری یہ جو ابھی کا فیز ہے، یہ فیز امپلیمنٹیشن ہے۔ ابھی جو ہے وہ امریکہ سے آئندہ ماہ آپ دیکھیں گے نومبر کے اندر کمپنیاں جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہی ہیں، معدنیات میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، جس میں جو ہے وہ لیتھیم ہے، میلی بٹولیم ہے، اور تانبا ہے، سونا ہے، کوبالٹ ہے، نکل ہے، اس کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اور وہاں پر جو ہے بہت بڑے پیمانے پر قاضی صاحب ایک سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، اور ایک ایسی دات پاکستان کے اندر موجود ہے جس سے اسپیس ٹیکنالوجی میں مدد ملتی ہے، دفاعی ٹیکنالوجی میں مدد ملتی ہے۔ اس کے پہاڑ جو ہیں وہ ماشکیل کے مقام پر جو بلوچستان کا ہے وہاں پر موجود ہے، اور اس پر جو ہے سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب جو ہے پاکستان کے اندر 10 بڑے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، اس میں زراعت، کانکنی، ٹیکنالوجی، آئی ٹی سیکٹر، معدنیات، اور اس میں جو ٹورزم اور واٹر سیکٹر، پاور سیکٹر اور دفاعی پیداوار، اس میں جو ہے 300 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کرنے جا رہا ہے۔ اور سعودی عرب اور گلف ممالک جو ہیں وہ جتنا امریکہ کو دفاعی معاملات میں جو ان کو پیسے دیتے ہیں وہ بھی پاکستان کو اب ملیں گے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، ہمارے نائب وزیر اعظم کہتے ہیں اور وزیر دفاع کہتے ہیں کہ بہت سے ممالک، عرب ممالک جو ہے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔